السلام علیکم۔ زرداری صاحب کے معاملے میں جو جے آئی ٹی بنی اس سے ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ پاکستان کے نظام کے اندر ایسی خرابیاں موجود ہیں جس کو دنیا انگلی اٹھاتی ہے ہماری طرف۔ ایف اے ٹی ایف کے اندر جب معاملات جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹیرر فائنانس کے اوپر آپ لوگ ایکٹ نہیں کرتے، آپ کی بینکنگ لاز بڑے ویک ہیں۔ تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ یہ پاکستان دشمنی میں ہمارا صرف گلا دبوچنے کی خاطر یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس جے آئی ٹی نے جو فیک اکاؤنٹ سے آئیڈینٹیفائی کیے جس میں کبھی کوئی فالودے والا ہے، کوئی سریے والا ہے، کوئی ریڈی لگانے والا ہے اور کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پچھلے 5-10 سال کے اندر پاکستانی بینکنگ سسٹم سے اسی اسٹیٹ بینک کی زیر سایہ ایسے بینکس مارزے وجود میں آئے جو ال گاٹن منی سے بنے، اور ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہوئیں وہ کہاں گئیں اور کہاں سے آئیں یہ بھی معلوم نہیں۔ اس کا بینیفیشری اومنی گروپ تھا یا زرداری صاحب کا اس کے سر پہ سایہ تھا یا نہیں تھا، لیکن سسٹم کی کمزوری اور ولنریبلٹی یا کچھ بڑوں کی جو اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایسی حرکات اس کے اندر یقیناً شامل تھیں کہ انہوں نظر انداز کرتے رہے، کوتاہی برتتے رہے، یا نظام ہی اتنا فرسودہ تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے سے اربوں روپے نکل گئے۔ 43 بلین کی ٹرانزیکشنز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ 2 بینکس کے اندر کیسے یہ کروڑوں اربوں روپے آیا اور چلا گیا، کچھ معلوم نہیں انہیں ہو سکا۔ اور حد یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے سامنے جب کیس لگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو گارنٹی کی خاطر جو شوگر کی بوریاں بھی وہاں جمع کی ہوئی تھی، سٹاکس رکھے ہوئے تھے، وہ بھی بیچ کھائے ہیں۔ بینکس کسی سے 10,000 12,000 یہ چھوٹے چھوٹے کاروباری دکاندار ریڑی والا کسی سے قرضہ لے آتا ہے کسی بینک سے، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اندر بند کر دیتے ہیں کہ وہ 10,000 روپیہ تم نے دینا یا 5,000 روپیہ دینا، تم نے واپس نہیں کیا۔ ہاؤس بلڈنگ والے پکڑ لیتے ہیں بندوں کو، آ کے سارا کچھ آ کے ہو جاتا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہاؤس فائنانس دیتے ہیں کمرشل بینکس، اس قدر سختی کے ساتھ وہ اپنا قرضہ وصول کرتے ہیں کہ کسی کی معافی نہیں ہے، اور یہاں اربوں روپیہ کیسے آیا کیسے گیا کسی کو معلوم نہیں پڑ پایا۔ آج انہوں نے نیب کے حوالے کیس کر دیا، تو یہ سختی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کا خدشہ یہ تھا کہ اس پہ شاید آج ہی سپریم کورٹ کے اندر سے ہی کوئی حتمی فیصلہ اسی ہفتے نکل آئے گا، لیکن سپریم کورٹ نے نیب کو بھیج دیا ہے۔ نیب کو 2 ماہ کی مدت دی ہے، 2 ماہ میں یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ 6 ماہ دیے تھے اور 6 ماہ کو بھی گھمائے جاتے رہے، لمبا پروسیس ہے، یہاں پہ بھی ٹائم لگے گا۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ بہت کمپریہنسو ہے، ان کے پاس بینکس کی ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ایسی کمپنیز جو فرنٹ کمپنیز کے طور پر جیسے پاک لینڈ کمپنی ہے، اس کے اوپر جے آئی ٹی والوں کا خیال یہ ہے کہ اکیلی یہ کمپنی کافی ہوگی زرداری صاحب کے خلاف ایویڈنس فراہم کرنے کے لیے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کیس بن سکتا ہے، یا جو نیو یارک کا ان کا اپارٹمنٹ اب وہ پی ٹی آئی والے ڈاکومنٹس لے کر آئے ہیں وہ کافی ہوگا، لیکن یہ کورٹ آف لاء میں ثابت ابھی کرنا باقی ہے۔ اور جب نیب کے حوالے کی گئی ہے تو نیب کے اندر بھی کیپیسٹی جو پاناما کیس کے اندر ہمیں ناپید نظر آئی تھی، ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوال اٹھاتے تھے کہ جے آئی ٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ العزیزیہ سے یا ہل میٹل سے اتنا پیسہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں آیا اور وہ مریم کے اکاؤنٹس میں چلا گیا، جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے، نیب نے اس کے اوپر ایڈ کیا کیا، ویلیو کیا ایڈ کی ہے؟ کیا آپ کے پاس میوچل لیگل اسسٹنس سے ایسی کوئی ویریفیکیشنز آ گئیں، یا آپ نے کوئی ایسی دستاویزات ساتھ لگائی ہیں جس کو لے کر کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے سامنے جایا جائے تو وہ کہے کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے؟ لیکن نیب والے وہ کام نہیں کر پائے تھے، تو اس معاملے میں ان کے لیے بھی چیلنج ہے، حکومت وقت کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اتنا بڑا الزام عائد کیا ہے تو اس میں سے نکالیں گے کیا؟ کورٹ نے آج بلاول بھٹو کو کہا کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کا نام نکال دیں، اور دوسرا جو چیف منسٹر سندھ ہے اس کے متعلق کیونکہ ایک ذمہ دار عہدے پر فائز شخص ہے، ان کے لیے حکم آیا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیں۔ تو آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ اس کیس کا بنے گا کیا، ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے کیا اس میں اتنی صلاحیت ہے، کیا یہ پروسیس ناکام ہو جائے گا جس میں پچھلے کئی مہینے نان سٹاپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ملائن ہوتی رہی، اور جو جے آئی ٹی نے رپورٹ بنائی ہے اس میں تو سیدھا وہ ان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ کیا ہی انہوں نے اور ان کے زیر سایہ سارا کچھ چلتا رہا۔ آج جو مہمان شخصیات ہیں ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، عثمان ڈار صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، مائزہ حمید ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور مرتضیٰ وہاب ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے، کراچی سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا انہی کی زبانی سن لیں، پھر آپ سے سوال جواب شروع کرتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ کریکٹر ہے۔ جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کرپٹ عناصر کے خلاف اکٹھی ہے اور متحد ہے، تمام یہ جو ٹھگز ہیں یہ قوم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں۔
جی ڈاکٹر صاحب، گھنونی کرپشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر ملوث ہیں، اور ٹھگز آف پاکستان میں ابھی انٹرول انہوں نے کہا چل رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی بلاک باسٹر اور کامیاب فلم ہوگی آنے والے دنوں میں جیسے نظر آ رہا ہے، اور بڑے ہی سنگین الزامات ہیں ملک صاحب. اور جس طرح جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور مراد علی شاہ صاحب کا بطور سی ایم اور گورنمنٹ انفلوئنس تو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوڑیوں کی جائیداد میں اربوں کے لون دیے جا رہے ہیں، اور بار بار اومنی گروپ کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا لاڈلا ہے انور مجید، اس کو نوازا جا رہا ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی تھی یا یہ جو انویسٹیگیشن تھی، یہ تقریباً 2015 میں جو نثار علی صاحب کے وقت میں شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اب آ کے جب سپریم کورٹ آف پاکستان جے آئی ٹی بناتی ہے، اور وہ جو بھی انویسٹیگیشن میں ان کو چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایسا کیا رول ہو سکتا ہے؟ جو سندھ سے آپ آوازیں سن رہے ہیں، کس طرح کی ایک مولا جٹ سٹائل میں بڑکیں لگ رہی ہیں، اور جلسوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور بار بار حکومت اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے نیب کا گٹھ جوڑ ہے، یا جوڈیشری کے پیچھے ہمارے تانے بانے بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج اسی جوڈیشری نے، اسی عدلیہ نے کہا ہے جی کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام نکال دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پاکستان کی عدالتوں پہ اور اداروں پہ اعتماد ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے لوٹ مار نہیں کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ایویڈنس موجود ہے جو کنونس کر سکیں، جو عدالت میں انہوں نے چیزیں جمع کرائی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اتنی کنونسنگ نہیں تھیں. یہی وجہ ہے کہ عدالت نے یہ کیس نیب کے حوالے کیا. جی آپ دیکھیں جو اس میں سنگین معاملات یا انکشافات، جے آئی ٹی کنونسنگ چیزیں دینے میں ناکام رہی؟ نہیں، یہ جو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے جوابات وہاں جمع کرائے ہیں، جو زرداری فیملی کی طرف سے جوابات آئے ہیں، وہ آپ کا خیال ہے کنونسنگ نہیں؟ وہ ہیرن سے اور بس الف لیلہ کی کہانی لگی ہے. انہوں نے کہا جی اس پہ ڈیٹیل ہونا چاہیے انویسٹیگیشن. اور نیب جو ہے وہ آزاد ہے، 2 ماہ کا ایک ٹائم لائن دے دیا گیا ہے. اور آپ ذکر کر رہے تھے اس کو پناما کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پناما میں جو ٹائم لائن دی گئی اس پہ وہ اس طرح سے فیصلے نہیں آئے اس ٹائم لائن میں. لیکن یہ بہت حد تک جو اس کے ایویڈنس ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اکاؤنٹس ہیں، بینک انوالو ہے، 172 کے قریب لوگ پاکستان کے اندر ہیں. پناما میں تو انہیں باہر سے بھی انویسٹیگیشن کرنی یہاں تھی، پہ باہر والی پراپرٹیز موجود ہیں. ہاں لیکن بہت سارا جو ساتھ انہوں نے والیوم اٹیچ کیے ہیں باہر والی جائیدادوں کے بھی، لیکن بہت سارا حصہ پاکستان میں موجود ہے. اور اگر نیب نے پوری ایمانداری سے، شفافیت سے کام کیا، اگر آپ نے صحیح جگہ پہ لگایا، ہاں، اور پوری دلچسپی سے کیا، تو اس کیس کا فیصلہ بھی جلد آئے. مائزہ آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جے آئی ٹی اور نیب کے حوالے کرنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اوکے ہے، سب سیٹسفائیڈ؟ دیکھیں مجھے بڑی فنی بات لگتی ہے جب پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ دیکھیں جی جلسوں میں بڑھ کے مارتے ہیں. تو جلسوں میں بڑھ کے مارنا تو میرا خیال ہے سٹارٹ آپ کو پتہ پی ٹی آئی نے کیا تھا. اور یہ جو دیکھیں بلو دا بیلٹ پریس کانفرنس ہر روز کی جاتی ہے. تو یہ پریس کانفرنس اگر کانسنٹریشن کارکردگی پہ ہو، آئی ایم ایف پہ ہو، اکانومی پہ ہو، کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کی پالیسی ڈائریکشن کیا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ، پاکستان کی کافی جو اکانومی ہے، انفلیشن ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اس کے بہت بڑے بڑے ایشوز چل رہے ہیں. اگر ان پہ پریس کانفرنس ہوئی ہو، اس کی پروگریس پہ پریس کانفرنس ہوئی ہو، جس طرح شیخ رشید صاحب بھی بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں، ابھی انہوں نے ڈونکی اس کی بات کی، کون سی کوئی اور ان مووی کی بات کر دی، یہ بھی بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹ ہے. پھر میں بھی ڈونکی کنگ کی بات کرتی ہوں، ڈونکی کنگ بھی بہت بڑی ہٹ بنی مووی. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ پولیٹیشنز ہیں، ان کے پاس جو اصطلاحات ہیں، جیسے میں نے ابھی فواد کی سنائی تو انہوں نے ٹھگز آف پاکستان کا نام لیا اور آپ نے ڈونکی کنگ کا نام لیا. تو آپ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے کہنے کے لیے یہی کچھ ہے. ہم لینا نہیں چاہتے، لیکن ایک پوائنٹ پہ آپ کو لے آتے ہیں یہ لوگ کہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا ندیم صاحب، یہاں تو یہ پروگریس کی بات کریں نا، یہاں تو یہ پالیسی کی بات کریں، یہاں یہ ڈائریکشن دیں کہ بھئی ملک میں 8 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. انہوں نے بجلی کا بلز جو ہیں لوگ ٹویٹر پہ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، وہ ایکچوئل بلز لگا رہے ہیں کہ ان کے اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے. آپ اپنے گھر کا بل دیکھ لیں تو ان پہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. کانسنٹریشن کیا ہے کہ جی کرپشن ہے، جی کرپشن ہے، جو کرپشن ہے، کرپشن تو نظر نہیں آ رہی، نہ تو پروف آ رہے ہیں، نہ ثبوت آ رہے ہیں. اب جو نیب ہے، اب یہ کہتے ہیں ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بار بار خود ہی کہتے ہیں کہ نیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح مطلب کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. نیب سے دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں وہ انڈر ہی نیب کے نیچے آتی ہے، اور نیب ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس
جس نے اگر پرویز متحد ادارے ایک منٹ عثمان صاحب میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا. اگر پرویز خٹک صاحب کے اوپر بھی کیس بنتا آج, اگر علیم خان صاحب پہ بھی کیس بنتا آج, تو ہم کہتے ہیں جی نیب ایک نیوٹرل ادارہ ہے. یہاں یہ صحیح کہہ رہی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہی ہیٹ جا رہی ہے, آج کل سردیوں کا موسم ہے, ایک ہی طرف جو ہے ڈائریکشن ہے, وہ چاہتے ہیں آپ کو سردی نہ لگے, گرمائش دے کے رکھیں. تو نیب اگر اسی طرف ہماری طرف ہی جا رہا ہے تو ایک اندھے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ نیب بائسڈ ادارہ ہے. کیوں نہیں جو ان سے دوسری طرف جو اپنے گھر کی طرف ان کا وہ کنسنٹریشن ہوتی ہے. مدینہ کی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا اپنا گھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نیر بخاری صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اب وزیر اعظم صاحب کا اپنا گھر انہوں نے جو ہے وہ اس کا نقشہ بھی وہ اپروو کرا لیا, اس کو ٹھیک بھی کروا لیا, اس کو لیگلائز بھی کرا لیا. تو ہماری باری آتی ہے تو ہر چیز انلیگل ہے, ہر چیز جو ہے کرپشن کے باعث ہے. آپ مجھے ایک پریس کانفرنس ان کے وزراء کی بتا دیں جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ یہ بجلی میں لوڈ شیڈنگ کم کیسے کریں گے, یہ گیس کی قلت کیسے ختم, گیس کی پرائسز کم کیسے کریں گے, اکانومی کا کیا حال کریں گے, آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ان کا کیا. آپ کے خیال میں ان کو پتہ ہے, بتا نہیں رہے آپ کو؟ نہیں, آپ کا خیال ہے ان کو پتہ ہے, بتا میرا خیال ہے آپ نے ایک ہی لائن نہیں, آپ نے ایک ہی لائن میں مرتضیٰ کو شامل کر ایک ہی لائن میں بات ختم کر دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں مرتضیٰ کو شامل کر لوں پہلے. مرتضیٰ صاحب پہلے آپ بتائیے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جس میں آج حکم ہوا کہ 2 ماہ میں نیب جو ہے اس کی تحقیق کر کے وہ رپورٹ دے, اور بلاول اور چیف منسٹر دونوں کے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم, آپ کا اس کے اوپر رد عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم صاحب, اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے, اور جیسے مائزہ بی بی ابھی بات کر رہی تھی کہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی جس طریقے سے ہو, لگے لوگوں کو کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. آپ نے خود اس ایشو کے اوپر کافی بار بات کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں آپ کو کچھ جھول نظر آتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہے, اور جو حکومتی جماعت ہے اس کے ساتھ اداروں کا رویہ کچھ اور ہے. اگر انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بارے میں یا نون لیگ سے ریلیٹڈ, تو فوراً انکوائری سٹیج پہ وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں اور آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے کسی دوست کے خلاف انکوائری سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا, اس کو بیل کرانے کا موقع کی ضرورت نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی میرا بنیادی یہ رائٹ ہے کہ ہر پاکستانی کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. آئین پاکستان اس بات کو گارنٹی کرتا ہے آرٹیکل 25 میں کہ میں بھی برابر ہوں, عثمان ڈار صاحب بھی برابر ہیں, اور مائزہ بھی برابر ہیں. لیکن مجھے آج جو سپریم کورٹ کا وہ آرڈر تھا بلاول کے متعلق, آبزرویشن تھی پہلے, تو مجھے تو وہ درست لگی, جس میں وہ کہتے تھے معصوم بچہ. ویسے سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر لوگوں نے وہ میمز بنائی ہوئی ہیں, لیکن مجھے لگا کہ وہ درست کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ جس شخص کا رول نہیں ہے اس کو آپ بلا وجہ کیوں گھسیڑ رہے ہیں اس کیس کے اندر. جن کے اوپر ہے, انہوں نے کہا کہ ابو اور پھپھو تو لگتا ہے کہ ان کا رول ہے, تو آپ اس کو معصوم بچے کو کچھ شامل کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جائز آبزرویشن تھی کہ اس کا نام تو نکال لیں, جن کے اوپر الزام ہے ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیں ہمارا بنیادی طور پہ آبجیکشن ہی یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی تھے, اور ان کا ٹارگٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ملائن کرنا. اگر آپ مجھے وقت دیتے ہیں تو میں آپ کو سٹیپ وائز بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں بدنیتی نظر آتی ہے. کہ بلاول صاحب کا ان کمپنی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کمپنی چلانے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, وہ 1 سال کی عمر میں ایک کمپنی کے شیئر ہولڈر بنے, ان کا نام آپ نے ڈال دیا. تو انٹینشن بڑی کلیئر تھی, انٹینشن بڑی واضح تھی کہ بلاول صاحب کی پرسنالٹی کو, وہ ایک ابھرتے ہوئے پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں, دنیا بھر میں ان کو پروجیکشن مل رہی ہے, پذیرائی. پاک لین کے ڈائریکٹر کب بنے وہ مرتضیٰ؟ سملرلی چیف منسٹر, جی پاک لین کے ڈائریکٹر کب بنے وہ؟ ندیم صاحب میں کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری پاک لین نامی کمپنی کے کبھی بھی ڈائریکٹر نہیں تھے, اور میں سمجھتا ہوں یہی سے ان کی جو میلیفیڈے ہے, بدنیتی ہے, وہ نظر آتی ہے. سملرلی جب یہ سندھ گورنمنٹ کو امپلیکیٹ کرتے ہیں اس پروسیس میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی گزارشات کر دوں آپ کو. یہ کہتے ہیں جی شوگر سبسڈی ہم نے دی کسی ایک بزنس گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انفارمیشن ان کی غلط ہے. عثمان ڈار صاحب کو یا پی ٹی آئی کے دوستوں کو الزام لگانے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر لینی چاہیے. میں ان کے فائدے کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مارچ 2015 میں سندھ ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ نے ایک آرڈر پاس کیا جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ شوگر سبسڈی دی جائے گی. سندھ کے اندر جتنی شوگر ملز ہیں تمام کی تمام شوگر ملز کو وہ سبسڈی دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ایونچول بینیفٹ جو ہے سندھ کے کاشتکار اور آبادگار کو ملنا تھا. یہ کہتے ہیں کہ وہ سبسڈی ملی صرف ایک بزنس گروپ کو نہیں,
جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی جو ہے ان کو بھی شوگر ملوں کو سبسڈی دی گئی ہے. آپ کہیں گے میں آپ سے فگر شیئر کروں گا. خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں ان کو بھی سبسڈی دی گئی. علی گوہر مہر صاحب ہیں ان کی بھی شوگر مل کو سبسڈی دی گئی. ایک حصہ وہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ سے آیا تھا, دوسرا حصہ وہ تھا جو سندھ حکومت نے دیا. اس میں سے کتنا حصہ اومنی کو گیا؟ میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اومنی سے زیادہ سبسڈی جو ہے شوگر کے اندر وہ خسرو بختیار صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی جو شوگر ملے تقریباً 1 ارب روپے سے اوپر ملا ہے ان کو. اومنی کو کتنا ملا؟ اوپر ان جی اومنی کو کتنا ملا؟ تقریباً جو ان کے بزنس گروپ کی کمپنی ہے کوئی 750 سے 800 ملین روپے بنتے ہیں. سملرلی اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹریکٹر سکیم کے تحت ان کو سبسڈی دی گئی اور ان کو فائنینشیل بینیفٹ دیا گیا, میں اگین بتاتا چلوں آپ کو ٹوٹل سبسڈی ٹریکٹر سکیم میں سندھ گورنمنٹ نے 7.5 بلین دیے. ندیم صاحب میں ذمہ داری سے آفیشیل فگر کوٹ کر رہا ہوں آپ کو, 7.5 بلین روپیز. اس میں جو سب سے بڑا شراکت دار تھا وہ کوئی اور کمپنی, اس کا نام ملر ٹریکٹرز ہے, الغازی ٹریکٹر ہے, شہزاد ٹریکٹرز ہیں. اومنی سے ریلیٹڈ جو کمپنی ہے اس کو ٹوٹل جو سبسڈی دی گئی ہے وہ صرف 13% بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی انٹائر اماؤنٹ. اس سے بڑے شراکت دار اور کمپنیز تھیں, آپ کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے. آپ کہتے ہیں کہ جی مراد علی شاہ صاحب نے تمام بینک ان کے حوالے کر دیا اور بینک کے تھرو سارا کام چل رہا تھا, یہ اللیگل امپائر کھڑا ہوا تھا. میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بینکوں کو ریگولیٹ کوئی پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتی ہے. پاکستان کا جو قانون ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس, اس کی شق نمبر 20 آپ جا کے پڑھیے, وہ کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ کسی سیاسی شخص کا کوئی اثر رسوخ کسی بھی بینک کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ ایز فائنانس منسٹر سندھ بینک چلا رہے تھے تو دیٹ مینز کیا آج اسد عمر صاحب نیشنل بینک چلا رہے ہیں؟ کیا آج اسد عمر صاحب جو ہیں اسٹیٹ بینک چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ادارے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں, ان کا ہر سال. ویسے مرتضیٰ یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا آپ کا اسٹیٹ بینک کے متعلق, یہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن, جو اسٹیٹ بینک کا سوال ہے اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ 11,500 یہ جو فیک اکاؤنٹ سے پاکستان میں کیسے کام کرتے رہے, ان سے جو اربوں کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں فلودے والے اور کلفے والے کے پاس, وہ کیسے ہوئیں جب یہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا. سمٹ بینک یا آپ کے سلک بینک نے اگر میل پریکٹسز کی تو کسی کو نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ سوالات کے جوابات کسی کو دینے چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے بھی چیلنج ہے, یہ آپ کو ان کا جواب ڈھونڈ کے دینا پڑے گا. میں اگر ندیم صاحب ایک کمپلیٹ کر لوں, آپ نے کچھ اور ایڈ کرنا؟ جی کر لیجئے. جی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس کا ایشو ہے یہ جینوئن ایشو ہے, اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. بٹ ہم گزارش یہ کرتے ہیں اٹ از ویری انفیئر کہ تمام فیک اکاؤنٹس کو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی کر دیا. یہ کیسے آپ نے ازمپشن بنا لی کہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ یہ فیک اکاؤنٹس بالکل پاکستان کی اکانومی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں پہلے شواہد پیش کریں, پہلے اس چیز کو ثابت کر لیں کہ ان فیک اکاؤنٹس کا تعلق یا پاکستان پیپلز پارٹی سے یا ہماری لیڈرشپ سے ہے کہ نہیں. وداؤٹ اینی ایویڈنس آپ نے ایک ازمپشن پیدا کر دی. نہیں مرتضیٰ یہ ازمپشن نہیں ہے, یہ ازمپشن نہیں ہے. اس میں سے 43 ارب کی ٹرانزیکشنز کی پوری انہوں نے ساتھ اٹیچمنٹ لگائی ہے جس میں اومنی گروپ کے لوگ نام آئی ڈی کارڈ سمیت انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے. یہ مجھے بتائیے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرتضیٰ وہاب کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوا, پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوا, پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہوا؟ نہیں, یہ لاجک درست نہیں ہے. یہ کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش ہوگا, لیکن کوئی اپنے آئی ڈی کارڈ سے اگر مرتضیٰ وہاب نے استعمال کرنا ہے تو پھر فیک اکاؤنٹس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسس ہے, یہ نیکسس اومنی کا تو موجود ہے نا, اومنی کا نیکسس تو موجود ہے, لیکن اگر مرتضیٰ نے اپنا کارڈ دینا ہے تو پھر اسے فیک اکاؤنٹ کا سہارا لینے کی ضرورت ہے. ندیم صاحب I am not the spokesman of Omni Group, بٹ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, میں نے وہ پڑھی ہے GIT رپورٹ. اگر اومنی گروپ سے ریلیٹڈ جو فیملی ممبرز ہیں, جو اس کے آفیسرز ہیں, اگر ان کے نام سے بھی کوئی فیک اکاؤنٹ ہو تو آپ بات کریں. بھائی فیک اکاؤنٹ اپنے نام پہ تھوڑی بنایا جاتا ہے. ان کا تعلق ایک بزنس گروپ سے ہے. نہیں مرتضیٰ, فیک اکاؤنٹ اپنے نام سے نہیں بنایا جاتا, اسی لیے تو فیک ہوتا ہے. اگر میں نے اپنے نام سے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے پھر تو وہ فیک نہیں. نہیں, اس کا آپ نیکسس کیسے ڈرا کریں ندیم صاحب؟ نیکسس آپ کیسے ڈرا کر رہے ہیں؟ یہ تو امتحان ہے اب اس ادارے کا, یہ تو اس ادارے کا امتحان ہے. نہیں, جے آئی ٹی اگر ڈائریکٹلی فنگرز پوائنٹنگ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے اومنی گروپ کی طرف اور زرداری فیملی کی طرف, اب یہ نیب والوں کا امتحان ہے کہ یا تو وہ بتائیں گے کہ ایف آئی اے اور جے آئی ٹی جھوٹ بول رہی تھی, یا وہ کہیں گے کہ اگر سچ تھی تو پنشمنٹ کی طرف جائیں گے. ایک بات کر لوں میں صرف, ایک صرف میں بات کر لوں ندیم صاحب, جی بتائیے. ایک صرف I'll take 60 seconds. دیکھیں
میں اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اس لیے نہیں مانتا یا اس کی فائنڈنگز کو اس لیے نہیں مانتا کہ اسی جے آئی ٹی رپورٹ نے جس طریقے سے بلاول صاحب کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, سندھ گورنمنٹ کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے فگرز کو مس کوٹ کیا ہے, انہوں نے سبسڈی کے اماؤنٹ کو مس کوٹ کیا ہے, انہوں نے اس بات کو شو نہیں کیا کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے کیپٹیو پاور پلانٹس کی سبسڈی کا انیشیٹو لیا تھا, انہوں نے اس بات کو کوٹ نہیں کیا کہ اسٹیٹ بینک از اے ریگولیٹر, انہوں نے شوگر سبسڈی, ٹریکٹر سبسڈی کے اماؤنٹ کو مس کوٹ کیا ہے. تو میں تو آئی ایم کمپیلڈ ٹو میک دا اسٹیٹمنٹ کہ بدنیتی نظر آتی ہے. عثمان ڈار صاحب, یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی باتیں سن کے نا مجھے وہی پناما کیس کی داستان یاد آ گئی. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح پی ایم ایل این والے آتے تھے ٹاک شوز میں اور مانتے ہی نہیں تھے, جے آئی ٹی پہ انگلیاں اٹھاتے تھے. پھر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے فلور آف دا ہاؤس سپیچ کی, جی وہ اثاثے ہیں, پھر یہ قطری لیٹر آ جاتا ہے اور پھر واپس اسی سے استثناء مانگتے ہیں, پھر یو ٹرن لیتے ہیں جی کہ وہ تو لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح آج جو جے آئی ٹی پیپلز پارٹی پہ بنی اور یہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو نیکسس بتا دیں ہم نے کیا 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 نہیں. جب آپ کے پرائیویٹ ٹرپ جو سپانسرڈ ہوں گے, یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جے آئی ٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو پرائیویٹ ٹرپس تھے وہ سپانسرڈ ہوتے رہے, گھروں کی رینوویشن ہوتی رہی, چلیں صدقے کے بکرے اور دوسری چیزوں پہ نہیں ہم جاتے, تو کہیں نہ کہیں تو نیکسس موجود ہے جے آئی ٹی کے جو انکشافات. شہزاد اکبر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ صدقے بکروں کے بھی پیسے جو تھے اسی فیک اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوتے رہے نا. اس لیول پہ جا کے دیکھیں نا کس لیول تک یہ گرے ہیں کہ اپنی جیب سے صدقے کے بکرے تک نہیں دے سکے, فیک اکاؤنٹ کا سہارا لینا پڑا ان لوگوں کو. اور میں بھائی جان کو کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ فرنٹ کمپنیز ہیں, اگر یہ بنامی اکاؤنٹس نہ ہو, ان کا ذاتی حلال کا پیسہ ہو, کک بیکس کا پیسہ نہ ہو, بلیک منی نہ ہو, تو انہیں اپنے نام پہ رکھنے میں کیا حرج ہے. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب قوم سن رہی ہے. آپ صرف میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا آپ مطمئن ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پہ جو انہوں نے یہ کیس آگے انڈورس کر دیا نیب کو, جو 2 ماہ میں ٹائم لائن ہے, ان سے آج ہی پوچھ لیں, کل کو پھر یہ نیب پہ انگلیاں اٹھائیں گے جی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں جو پھر وہی کہیں گے جی گورنمنٹ آ گئی, نیب آ گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نیب جو اب آگے کیس کو لے کے چلنے لگی اور جو کہ ان کو پورا موقع دیا گیا, ایک موقع آج سپریم کورٹ نے ان کو جو ایک اور دیا موقع کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے اگر جن کے نام آئے ہیں وہ اپنے دفاع میں اپنے ڈیفنس میں چیزیں پیش کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. آپ بتا دیجئے جی, پھر میں مائزہ سے دوبارہ پوچھوں گا. آپ حکومت کا حصہ ہیں نا؟ جی عثمان صاحب آپ حکومت کا حصہ ہیں. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایک رپورٹ کے اندر ایک حکومت کے بارے میں غلط فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں تو میں بحیثیت حکومتی نمائندے کے میں اس کو ڈسپیوٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ آپ چیک کروا لیجئے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. کیا ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ نہیں تھا؟ کیا پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے سبسڈی کی ریزولوشن موو کی تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں, چاہے آپ اپوزیشن میں ہیں چاہے میں گورنمنٹ میں ہوں, اب جب آپ کے اوپر الزامات ہوں گے, گورنمنٹ پہ الزامات ہوں گے, اگر کیس کورٹ میں ہوگا یا نیب میں ہوگا, ہمیں اپنے دفاع میں چیزیں دینی ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ اب جو نیب میں ساری پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہیں, آپ لوگوں نے آلریڈی نیب کو کنٹروورشل کر دیا ہے, بلکہ پاکستان میں پورے احتساب کے پروسیس کو ملک صاحب اپوزیشن نے کنٹروورشل کر دیا ہے. یہی لوگ نیب بنانے والے ہیں, آپ لوگ ہی لگے ہوئے ہیں جی نیب کنٹروورشل ہے ڈے 1 سے جب آپ کے پرائم منسٹر ملے ہیں. دیکھیں مل صاحب, یہ میں تو مائزہ کی معصومانہ گفتگو سن رہا تھا جی, جہانگیر ترین نے یہ کر دیا, میں نے تو جہانگیر ترین کا نام نہیں لیا. آپ لوگ 5 سال مرکز میں رہے ہیں, 5 سال وہاب صاحب رہے ہیں, 10 سال سے یہ صوبوں میں تھے, تب ان کو جہانگیر ترین یاد نہیں آیا, تب ان کو علیم خان یاد نہیں آیا, اور آج کیسز سب ان کے وقت کے بنے ہوئے ہیں. ابھی تک ایک کیس نہیں ملک صاحب ہم نے رجسٹر کیا اور یہ سب کچھ ہم پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے. صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل انفلوئنس ختم کیا. ایک چیز جس کے اوپر یہ اپوزیشن والے پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ آپ کی نیب کی کیپیسٹی ہے. آپ کو پوری دنیا کو بھی پتا ہونا کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ نواز شریف کے ہیں, پھر بھی نیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش کرے. یہاں پہ آپ نے زرداری صاحب سے کہا کہ یہ 43 ارب ان کی کمپنیز ہیں, انہوں نے منی لانڈرنگ کی. ثابت کرنا نیب کی ذمہ داری. اگر آپ ناکام رہے تو پورا سسٹم آپ کا کولیپس کر جائے گا. میں آپ کی بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں, لیکن آئیں پھر سب مل کے نیب کے قوانین کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل میں کئی سقم موجود ہے اس ملک میں تو اس کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. کیا ہم نے بیٹھ کے یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانے ہیں؟ اگر یہ اپنی 2/3 میجورٹی لے کے بھی ٹھیک نہیں کر سکے, کیونکہ انہوں نے ایک نہل شخص کو تو پارٹی کا صدر بنانے کے لیے راتوں رات ترمیم یہ لوگ لے آئے,
لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلا پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھی تو فائدہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے پھر کیوں نہیں تب چینجز کی؟ آج اسی قانون کو یہ کالا قانون کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ کو تو تب آپ لوگ اکٹھا کریں گے نا جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، ایک منٹ، ہم تو نہیں کہہ رہے احتساب بند کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی طرف بھی ذرا، اپنی صفوں میں بھی ذرا دیکھیں کہ کون لوگ احتساب، جن کی احتساب میں کیسز چل رہے ہیں ان کو بھی پرسیو کریں، وہ تو ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے قاعدے اختلاف کو جو ہے 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے نیب کسٹڈی میں۔ نیب جو ہے بے تحاشا، ایک منٹ بھائی، میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا، بے تحاشا پیسہ جو ہے عوام کا خرچ کیا جا رہا ہے، ثبوت نکل آ نہیں رہے۔ جب بھی نیب سے بات کی جائے تو کہتے جی ہمیں اور ٹائم چاہیے، اور ٹائم چاہیے۔ یہ کس قسم کا ادارہ ہے؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ تو آپ کے خیال میں 2 ماہ میں زرداری صاحب کی تحقیق کر لیں گے جو اتنے ضخیم 26 والیوم ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اور میں آپ کو ویسے بتاؤں ندیم صاحب، ایک ریالٹی کہ یہ اب نیب کا جو ادارہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے؟ کیسے؟ یہ صرف لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں ان دا نیم آف کرپشن کہ جی یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اور پھر اس میں جو ہے رشوتیں بھی چل رہی ہیں، کافی چیزیں ہو رہی ہیں۔ سو میں یہ سمجھ، پیسہ لے کے بندوں کو چھوڑ رہے ہیں، پیسا لے کے چھوڑ رہے ہیں یا پکڑ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس انسٹیٹیوشن کو بہت سنگین نوعیت کا الزام عائد کر رہی ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، انہولی، کوئی مثال بھی دینی پڑے گی۔ مجھے مثال دیکھیں، میں تو نیب کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی، لیکن ہمیں عام لوگ جو ہیں عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں معصوم لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جی آپ کرپشن میں انوالو تھے، اس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے جی پیسے نکالیں، اور ان کو پھر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کو پرائم منسٹر نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، آپ نے کہا ہوا ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پوری طور پہ کریں۔ چیف جسٹس نے بھی نیب کی کسی وہ بی بی کا لاہور میں ذکر کیا تھا، کو بیٹھ کے بلیک میل کر، اور آج چیف جسٹس، آج میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں، میں نے کہا یہ کوئی نام لے کے کسی کا نام لیا نہیں۔ آپ نیب کا وکیل نہ بنے، میری بات سنیں، نیب میں خرید و فروخت چل رہی ہوتی تو ان کی تو لیڈرشپ ضمیر فروشی اور خرید و فروخت کی بادشاہت ہے، ان کو ابھی تک مکمکا ہو گیا ہونا تھا نیب کے ساتھ، اور انہوں نے نہیں مکمکا کیا ہونا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ نیب کی اور گورنمنٹ کی انہولی الائنس ہوئے گی، انہولی الائنس، اور جس میں آپ مجھے صرف اس بات کا سادہ جواب ہے کہ کیوں نہیں آپ پرویز خٹک صاحب کو پکڑ رہے، کیوں نہیں آپ بی آر ٹی، کب آنی ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں گیا نیب کے دفتر تو میں نے خواجہ آصف کے اوپر اتنی بڑی فائلیں دیکھی۔ نہیں مجھے سوال پورا، اتنی بڑی فائلیں پرویز خٹک کی بھی دیکھی آپ نے؟ نہیں ہو سکتا۔ مل صاحب جس کمرے میں میں گیا وہ صرف خواجہ آصف والا کمرہ تھا، لگ رہا ہے وہ خواجہ صاحب کا کے لیے آفیسر بیٹھا ہوا تھا، پورا کمرہ خواجہ آصف کے لیے بنایا ہوا تھا۔ وہ حجم فائلوں کا دیکھ کے یہ میری کتنی فائلیں تھیں؟ ماشاءاللہ کافی، سمجھ لے 2-2.5 فٹ کا تو تھا، 2-2.5 فٹ صرف خواجہ آصف کے اوپر تھی، تو مقصد تو وہ 3-4 فٹ کوئی پرویز خٹک کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے وہ دیکھ کے حجم لگایا کہ سیالکوٹ والے حیا صاحب بھی گئے ہیں، اور معذرت سے کافی دنوں سے وہ باہر تھے، پتہ نہیں آگے شاید، میرا خیال ہے آگے۔ عثمان صاحب ایک بات بتا دیں، چلو یہ نیب سے کنسرن نہیں ہے، نیب کو تو بہت یہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آلموسٹ۔ مجھے یہ بتا دیں کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں 2-3 سالوں سے جو ہے وہ بھی جو سرد خانے میں پڑا ہوا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ اس کے بعد جو ہے، نہیں ایک منٹ، اب میں آپ کو، اچھا ابھی بھی آپ کے ٹاک شو پہ ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں، اور اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں دیٹ ہیز یٹ ٹو بی پروون، صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ آپ مجھے عثمان ڈار صاحب سے یہ پوچھ دیں کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں آ کے کیوں نہیں بریف کرتے کہ کیا پروگریس ہوئی ہے 3 مہینے میں؟ بتائیے کیا کرتے رہے یہ لوگ؟ یہ کشکول لے کے پورے ملکوں میں ہر ملک میں پھرتے رہے ہیں۔ ابھی یہ ٹرکی گئے ہیں، ابھی دبئی سے جو شہزادہ آیا ہے، کیا لون لیا ہے، کیا جو ہے ان کا انٹرسٹ ریٹ ہے، کیا ہے؟ سوال تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ سوال صحیح کیا عثمان صاحب ایک منٹ، ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ آج آئے ہیں دبئی کے جو ہے پرنس، اور آج وہ چلے گئے ہیں، پھر ایک کنفیوژن گورنمنٹ میں آ جاتی ہے کہ وہ جی 3 دن پہلے آئے تھے، وہ 2 دن بعد آئے تھے، یا وہ آدھے گھنٹے کے لیے آئے تھے۔ یہ بھی کنفیوژن ان کے منسٹرز میں، اتنی کنفیوژن ان کے منسٹرز میں ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، میں تو کہتی ہوں آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی، عوام کے لیے رسپانسبلٹی بنتی ہے، عوام چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں بجلی کا حل بتا رہے، کیوں نہیں گیس کا حل بتا رہے؟ یہ سب سے بڑی کرپشن ہے آج کل۔ مل صاحب سب باتوں کا جواب دوں گا، پہلے آپ مائزہ سے پوچھیں کہ یہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان مانتی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو خود نہیں مانتے۔ پہلے آپ پوچھیں نا، عوام سن رہی ہے نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ چلیں آپ یہی بتا دیں کہ وہ الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں؟
تو پھر دیکھیں نا یہ جمہوریت کھیلتے ہیں, سلیکٹڈ کہتے ہیں پرائم منسٹر کو, اور ووٹ ان کا کیا نعرہ تھا, ووٹ کو عزت دو. ایک ایسا لیڈر جس نے 1,68,00,000 ووٹ پاکستانیوں نے دیا, کہتے ہیں الیکٹڈ نہیں ہے سلیکٹڈ ہے. قوم سن رہی ہے ان کا نیریٹو. دیکھیں میں بتاتا ہوں بجلی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب مائزہ بی بی آپ 150 ارب کا گیس پہ خسارہ چھوڑیں گی, جب آپ 450 ارب کا انرجی پہ چھوڑیں گی, 1200-1300 کا اوور آل انرجی پہ خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں, 18 ارب کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ چھوڑ کے گئے ہیں, 28,000 ارب کے قرضے کے بوجھ تلے پاکستانیوں کو یہ دبا کے گئے ہیں. اگر اسی کا نام گورننس ہے تو صاحب ہمیں ایسی گورننس نہیں آتی. اگر لوٹ مار کا نام تجربہ ہے تو ایسا تجربہ ہمیں نہیں آتا. ہمیں لوٹ مار کا کوئی تجربہ نہیں ہے. ہم تو انہی کی ہی بیماریاں جو یہ معیشت کو دے کے گئے ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں, جو بلیڈ کر رہی تھی. مرتضیٰ صرف ایک بات, 1 2 3 4 کر کے نا ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ٹھیک کیا ہے, انہوں نے کس طرح ٹھیک کیا ہے. پہلے یہ آپ مانتی ہیں کہ 28,000 ارب کے قرضے, ایک اور جنوری میں منی بجٹ آ رہا ہے, وہ کس لیے آ رہا ہے, تاکہ عوام کے اوپر اور ٹیکسز ہوں, انفلیشن ہو. یہ کر رہے ہیں نا, بجٹ لائیں 2 لائنز کو چھوڑ دیں. میں مرتضیٰ سے پوچھ لوں, واپسی پہ جواب لیتے ہیں. مرتضیٰ بیچارہ اکاؤنٹوں میں پھنسا ہوا ہے. نہیں مرتضیٰ آپ ہی پھنسے ہیں بھائی. مرتضیٰ سے پوچھ لوں پھر آپ فائنانس منسٹر آپ کے فائنانس منسٹر کی طرح کبھی نظر نہیں آئے. پہلے تو ہر پروگرام پہ بیٹھے ہوتے تھے, کہاں ہے ان کو کوئی سلوشن ہے؟ اس کو درست کرنے لگے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب. کس چیز کو درست کر رہے ہو؟ ساگدار کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر دودھ اور شہد کی ندیاں آپ کے فائنانس منسٹر نے بہائی تھی تو کیوں بھاگے ہوئے ہیں, کیوں بگوڑا ہے؟ انہی کی وجہ سے ہم نے 172 نام ڈالے ہیں ECL پہ, صرف ساگدار کا تجربہ دیکھ کے. جو آپ نے نام پوچھنا ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں واپس آ رہے؟ جس شخص نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا کیوں نہیں پاکستان میں آ رہے؟ اگر اتنا ہی اچھا کام ساگدار کر رہے تھے کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا آپ دونوں میرے سے ایک وعدہ کریں, ایک وعدہ کریں آپ دونوں. ساگدار نے جو معیشت تباہ کی ہے اس ملک کی وہ ٹھیک ہے. آپ دونوں ایک وعدہ کریں میرے ساتھ, بہت سارے مسئلوں کا حل نکل آئے گا. آپ مجھے وعدہ کریں کہ اسد عمر یہاں بیٹھیں گے, آپ وعدہ کریں کہ ساگدار یہاں بیٹھیں گے, میں پوری پاکستانی قوم کو سچائی جان کے دوں گا. ساگدار صاحب کو یہاں لا کے بٹھائیں, اسد عمر صاحب بیٹھیں گے یہاں, دونوں کو ساتھ بٹھا کے حل پوچھتے ہیں. کمٹمنٹ دے دیں مجھے. آپ چھوڑ دیں, آپ یو ٹرن کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے. مجھے یہ کمٹمنٹ, میں کمٹمنٹ دے رہا ہوں, ہمارا فائنانس منسٹر اس چیئر پہ مل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے گا. ساگدار کے ساتھ ساگدار صاحب کو لائیں, کمٹمنٹ دیں. نہیں میں کیونکہ ایسی کمٹمنٹس تو جس پہ میں نے یو ٹرن لینے ہوں, میں تو ایسی کمٹمنٹس نہیں. آنیسٹ رسپانس ہے. کم از کم مجھے فخر ہے اپنے فائنانس منسٹر پہ. مرتضیٰ یہاں پر جو پوزیشن مائزہ لے رہی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بجلی گیس اور یہ اکانومی کا جو میس کریٹ کیا ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں انہوں نے تحریک انصاف والوں نے, وہ ان سے سنبھالنے نہیں پڑ رہا ہے, اس لیے کرپشن کی رٹ سارا دن لگائی ہوئی ہے. تو آپ کا بھی اپنے یہی خیال ہے یہ ساری JIT کی رپورٹ اس لیے بنائی گئی؟ دیکھیں ندیم صاحب, تحریک انصاف تو اس بات کی دعوے دار تھی کہ اٹ از اے سمبل آف چینج, کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گی. اسی بات پہ خان صاحب نے سیاست کی تھی اور عوام کو بڑے سہانے خواب دکھائے تھے. میرے خیال میں عوام نے ان سے یہ سننے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا پاکستان میں یہ خرابیاں کنٹینیو کریں گی. 25 جولائی کو ان کے بقول ان کو ووٹ پڑ گئے, ان کو اقتدار مل گیا, 5 مہینے ان کے ہو گئے ہیں. اب عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے پرفارم کیا کیا. میری گزارش یہ ہوگی عثمان ڈار صاحب سے یا PTI کے دوستوں سے کہ جو 25 جولائی 2018 سے پہلے ہوا نا, کرپشن ہوئی, لوٹ کھسوٹ ہوئی, وہ ادارے پاکستان کے کر رہے ہیں, نیب بھی کرے گی, FIA بھی کرے گی. آپ کا کام نہیں ہے وہ, آپ کا کام ہے گورننس کو امپروو کرنا. آپ مجھے بتائیے 5 مہینے میں انہوں نے کیا ایسا کیا کہ پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھ گئے ہوں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں, جو آفیشیل فگرز ہیں, آپ اسٹیٹ بینک سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں کمی آئی ہے. آپ نے ایسا کیا کیا کہ پاکستان کی ریمیٹنسز میں اضافہ ہو گیا ہو؟ ریمیٹنسز کے اگین آپ فگر چیک کر لیں, اسٹیٹ بینک سے فگرز میں کمی آئی ہے. آپ کے امپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, کوئی فورن انویسٹمنٹ آپ کی بڑھی نہیں, آپ کی کوئی کلیئر مانیٹری پالیسی نظر نہیں آ رہی, جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 5 ماہ کے اندر روپی بار بار ڈی ویلیو ہوا ہے. یہ کہتے رہیں کہ جی اسحاق ڈار کی غلط پالیسی تھی, ماضی کی حکومتوں کی غلط پالیسی تھی. 25 جولائی کو وہ حکومتیں ختم ہو گئی, اگست میں یہ لوگ آ گئے ہیں. اب ان کا کام تھا چیزوں کو بہتر بنانا, ان کا کام تھا کہ انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے. مرتضیٰ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے, کوئی روڈ میپ ہے جس پہ یہ عمل کر رہے ہیں, یا صرف ہوا میں تیر چلا رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے
مرتضی آئی ایم سوری آپ کو نظر آ رہا ہے آج آپ کو پتا سپریم کورٹ کے کیا کامنٹ تھے پنجاب حکومت کے لیے؟ پنجاب حکومت جو ہے اس کے اوپر ان کو سخت مایوسی ہے. یہ جو سپریم کورٹ کرتے ہیں آج جواب دے دینا. مائزہ جب اسی سپریم کورٹ نے گاڈ فادر کا ان کی لیڈرشپ کو, تب تو بڑا تلملا اٹھے تھے, تب تو بڑی انگلیاں یہ اٹھا رہے تھے سپریم کورٹ پہ. آج اسی سپریم کورٹ نے کہہ دیا پنجاب میں یہ ہو رہا تھا, بڑی خوش ہو رہی ہے. ایک بیانیہ رکھیں آپ لوگ, عزت دیں سپریم کورٹ ججز کو. یہ نہیں کہ آپ کے مطلب کی بات آتی ہے تو آپ کے خلاف بات آ جاتی ہے, آپ لوگ انگلیاں اٹھا رہے. 5 نے نکالا مجھے جلسوں میں ان لوگوں نے سپریم کورٹ کا. کس طرح آپ نے دیکھا کس طرح یہ انگلیاں اٹھاتی ہیں. مجھے 1 منٹ بات کرنے دیں گے پلیز. مرتضی وہاب صاحب کے لیڈرشپ کیا کہہ رہے تھے, آپ نے چلے جانا ہے, آپ تو صرف 3 سال کے لیے آتے ہیں, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انسٹیٹیوشنز کا, یہ دعویٰ کرتے ہیں. نہیں اب مجھے 2 باتیں مرتضی کو تو موقع دیں. مرتضی کو, آئی ایم سوری مرتضی, آئی ایم ٹیکنگ یور ٹائم. دیکھیں پارلیمنٹ کا پہ اٹیک کرنے کی کس نے بات کی تھی؟ عمران خان صاحب نے کی تھی. اور پی ایم ہاؤس پہ جہاں میں وہ رہ رہے ہیں, جہاں پہ آج 12 سے 13 لاکھ روپیہ بجلی کا بل آ رہا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں رہتا, وہ پی ایم ہاؤس میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والوں کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں مل سکتا. لوگوں نے سپریم کورٹ پہ ہے کہ نہیں مل سکتا. مجھے ایک بات کر 20 سال پرانی بات ہوگی, بھول جاتی ہے. 20 سال پرانی بات ہے, کیا تو کہا ہے. ایک منٹ, میں مرتضی کی طرف ضرور آپ جائیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پارلیمنٹ جب آپ اٹیک کی بات, ہم اداروں کی جس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں, یا ہمارے فارمر پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے, اگر وہ لنڈن سے واپس آئے تھے, اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو نیب کے حوالے کیا تھا. یہ سپریم کورٹ کی کس نے انٹرپول نے لایا تھا؟ یہ ان کی اپنی ڈیسیژن تھی. آپ کو کیا عجیب قسم کے فیکٹس ہیں آپ کے. اور ان چوائس کیا تھی ان کے پاس واپس نہ آنے کی؟ کیوں نہیں چوائس تھی؟ کیا چوائس تھی؟ میری بات سنیں, اپنی وائف کو چھوڑ کے آئے تھے جو کینسر کی مریضہ تھی اور لاسٹ سٹیجز پہ تھے. کوئی شرم کریں. اور وہ آئے اور والنٹیرلی انہوں نے اپنے آپ کو نیب کے حوالے کیا. ندیم صاحب یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر سپریم کورٹ کی کون رسپیکٹ کرتا ہے زیادہ؟ یہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ پہ اٹیک بھی کریں گے, پرائم منسٹر سیاسی اعتبار سے یہ درست فیصلہ تھا ان کا جو واپس آئے, یہ صحیح فیصلہ کیا. نہیں سیاسی, اور یہ ایک جو ہے تاریخی فیصلہ ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر واپس آیا اور اس نے اپنے آپ کو, حالانکہ ابھی ان کے اوپر وہ کیسز پروف بھی ہوئے. مرتضی صاحب کو موقع دیں. مرتضی صاحب آپ سے وہ سوال ادھورا رہ گیا کہ کوئی ویژن ہے؟ ویژن لیس حکومت. دیکھیے ندیم صاحب, پچھلے 5 ماہ سے پوری قوم وہ ویژن ڈھونڈ رہی ہے اس وقت. دیکھیں جب میں ابھی, کوئی عثمان صاحب ناراض ہو جائیں گی میری بات سے, میں کہتا ہوں آپ مجھے اور مائدہ دونوں کو خاموش کرا دیجئے اور عثمان صاحب سے پوچھئے. مائدہ 1 منٹ پلیز. عثمان صاحب سے سوال پوچھئے کہ اس ملک کے ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے, امپورٹس کیسے کم کریں گے. یہ بتائیے روپی کو کیسے مستحکم کریں گے, ڈالر کو کیسے ڈی ویلیو کریں گے. آپ یہ بتائیے پاکستان کی مانیٹری پالیسی کیا ہوگی, پاکستان کی ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی. ان چیزوں پہ آپ ان سے سوال لیجئے, ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوگا. یہ ہر چیز میں ایک ہی چیز کہتے ہیں, نواز شریف نے ملک تباہ کر دیا, پیپلز پارٹی نے ملک تباہ کر دیا. ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اب آپ ملک کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب فرشتے آ گئے ہیں نا, اب فرشتے حکومت کریں, فرشتے اس ملک کے اندر لوگوں کو روزگار دیں. آپ انفلیشن کیسے کم کریں گے, آپ کیسے لوگوں کو جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ کیسے کم کریں گے. جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز میں, آپ کا وزیر فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ایک بار آپ مجھے بتائیے, وزیر اعظم صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے صوبہ سندھ کی عوام کو کہ میں آپ کو پانی پرووائڈ کروں گا. ایک آدھا اور سوال ایڈ کرنے کا رہ گیا, پھر میں جواب دینا شروع کروں. کوئی اور سوال تو نہیں رہ گیا؟ چلیں آپ دیکھیں جی مل صاحب, لیکن بریک کے بعد سیریس جواب دیجئے گا. بہت ٹائم ضائع کر دیا آپ نے اس قوم کا. آپ فکر نہیں کریں, بریک کے بعد پوری تسلی سے گھر بھیجوں گا آپ کو. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عثمان ڈار صاحب, سوال ایک ہی ہے کہ آپ کی جماعت کے پاس کوئی حکمت عملی بھی ہے لوگوں کا مسائل سے نکالنے کے لیے, یا صرف اپوزیشن کو رگڑا لگانے کے اوپر ہی فوکس ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں مرتضی وہاب صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت نے 22 سال جدوجہد کی تھی اور ہم لوگ احتساب کا نعرہ لے کے اقتدار میں آئے ہیں. ہم نے ابھی سن تو لو نا یار, حوصلہ رکھو بھائی, حوصلہ رکھو. سب بتا کے جاؤں گا اس نے ایکسپورٹ کیسے بڑھنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا جی کہ ہم نے یہ کرپشن نہیں کھیلنا. دوسرا دیکھیں, مرتضیٰ کو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, اگر اس میں اخلاقی جرت ہے میرے بھائی میں, کل دوبارہ یہاں پروگرام ہوگا,
2008 میں ان کی گورنمنٹ آتی ہے, پہلے 100 دن میں ملک صاحب ان کی انفلیشن نکال لیں, پی ٹی آئی کی انفلیشن نکال لیں, اور میں انہیں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ ان کی انفلیشن زیادہ ہوئی تھی 7.4% کے قریب. پیپلز پارٹی نے جب 2000 میں اقتدار سنبھالا, ڈالر بھی ایسے ہی, پاکستان کے ہائیسٹ ایکسپورٹ, اور ٹھہر تو جاؤ نا, وہ حوصلہ رکھو یار, ان کو پتہ نہیں ہوگا, یا تو اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرو تو کل سٹیٹسٹکس لے کے اس پروگرام میں آ جانا جو میں باتیں کرنے لگا ہوں. ڈالر ان کا نکالنے پہلے 6 ماہ میں 60 روپے سے 82 روپیز کے قریب گیا, ابھی ہمیں 129 پہ ملا اور 138-39 پہ چل رہا, اور ڈالر کھیل رہے ہیں. ہر حکومت ملک صاحب آخری 1 سال میں آرٹیفیشل انفلیشن کو روک دیتی ہے, اس لیے کہ الیکشن ایئر آ رہا ہوتا ہے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے نہ مہنگائی کرو نہ چیزیں بڑھاؤ. اسی لیے ان کی گورنمنٹ کو بھی سامنا کرنا پڑا پہلے 1 سال میں. انہوں نے بھی 1 سال روکی رکھا پی ایم ایل این, آج اس انفلیشن کو, مہنگائی کو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی میں کم سے کم فرق کریں. اب میں آتا ہوں ایکسپورٹ پہ. میرے بھائی ایکسپورٹ ہم اس طرح ہمیں بات کو سن لینا یار, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو آج گیس کے بغیر پھر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, غریب عوام کے اوپر جن کا 12,000 بل آتا ہے, بھائی کا تو کام ہی ہے کہ بس شور ڈال دو بیچ میں سے جب بھی کوئی صحیح بات ہو. کوئی شرم کرنی چاہیے, میں سیریسلی کہہ رہی ہوں, جس طرح آپ کے حلقے کے خواجہ آصف کہتے ہیں نا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, آپ خدا کا واسطہ وہاں پہ رحم کر لیں. $30 بلین پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, 47 قسم کے ٹیکسز پہ. آپ کو پتہ ہے کتنے ہزار لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں, اور انہوں نے نوکریوں کی جان سے سب سے پہلے آتے سال انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے, آدھے سے زیادہ لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. مائزہ جب گیس اور بجلی نہیں ہوگی تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی ہوگی نا. دیکھیں تو صحیح مائزہ, اگر ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس سے فائدہ اٹھا کے یہ ایک پرائیویٹ بزنس وومن انشاءاللہ بنے گی. میں ان کو بتا رہا ہوں 47 قسم کے مختلف ٹیکسز تھے جو کمپنیز کی ریکارڈ مائزہ کو موقع دے, 20-22 پہ لا رہے ہیں, گیس بجلی پہ انہیں موقع دے. آسان ترین طریقے سے کمپنیاں کھل رہی ہیں, ایس ایم ایز کو سٹرونگ کر رہے ہیں, ایس ایم ایز کو سٹرونگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. گیس اور بجلی کے اوپر احتجاج جائز ڈالر پہ لے کے جائیں گے, آواز اٹھانی چاہیے. آپ ندیم ملک صاحب اگر آج اپنے گھر کا بل نکال کے دیکھ لیں اور پچھلے بل نکال کے دیکھ لیں, آپ خود سمجھ آ جائے گی کہ کیا فرق پڑا ہے. عام لوگ, عام غریب, آپ سوچیں ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں, جو بندے مطلب پیسے لے کے اگر بجلی دے دیں نا تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جائے, بل دے کے بجلی نہ آئے تو پھر زیادہ غصہ آتا ہے. 8 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو لوڈ شیڈنگ یاد بھی نہیں رہی تھی. محمد نواز شریف کی حکومت میں ٹرانسمیشن لائنز ٹھیک کی, کیوں نہیں پیسہ ٹرانسمیشن ایل این جی کی شپمنٹ کس نے کینسل کی, ایل این جی کی شپمنٹ کس نے کینسل کی. وہ تو ایک چلنی تھی انویسٹیگیشن, جب ہم نے دیکھنا تھا کہاں مکمکا ہوا, کہاں کھانا پینا ہوا, وہ ایک ہمارا فرض تھا. لیکن یہ 2 سے 2.5 ہفتے کی, 2 سے 2.5 ہفتے کی یہ پرابلم ہے, 2 سے 2.5 ہفتے کی بات. ایک تو میں یہی کہتا ہوں معذرت سے, پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بچپن میں سنتے تھے چور اور چتر کا محاورہ, پھر یہاں یہی چل رہا ہے مل صاحب, چوری بھی کرو, شور شرابہ بھی کرو, سامنے والوں کو بولنے نہ دو. یہی ہو رہا ہے نا, باری میری ہے بولنا, میں نے سوالات مرتضیٰ نے اٹھائے ہیں, شور شرابہ انہوں نے شروع کر دیا. میں جواب دے رہا ہوں, میں آپ ساکھدار کو لائیں, بس آپ ساکھدار کو لائیں گے, آپ ان سے پوچھیں ساکھدار واپس آئے گا کہ نہیں, اس پہ جواب نہیں ملک صاحب دیں گے. ساکھدار پہ بات نہیں کریں گے. ان کے مطابق ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا, ندیم ہمیں تو عوام نے ووٹ سے نکال میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی طرف آنے کی, اگر مائزہ نے موقع مجھے دے دیا. نہیں, تبدیلی پہ ووٹ دیا تھا, وہ کہاں ہے تبدیلی, 3 مہینے ہو گئے. مرتضیٰ سے پہلے پوچھ لیں, یہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کی, چیزیں نکل رہی ہیں, یہ کم تبدیلی ہے ملک صاحب. سندھ میں بھی چیزیں نکل رہی ہیں, پنجاب میں بھی چیزیں نکل رہی ہیں. آپ ایک پروگرام ملک صاحب پبلک میں جا کے کریں, پبلک سے پوچھیں کہ آیا جو احتساب کا عمل ہو رہا ہے ملک پبلک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ندیم صاحب یہ کیمرہ مین سے پوچھ لیں کہ کتنا بل آ رہا ہے. ان کرپٹ حکمرانوں کے خلاف ہم لوگوں نے جدوجہد کی ہے. مرتضیٰ سے پوچھ لیں. مرتضیٰ مجھے لگتا ہے کہ صرف شوٹنگ میچ چلے گا. مرتضیٰ آپ بتائیے. دیکھیں ندیم صاحب, میں تو پرائیورٹیز کی تھوڑی سی گزارش کر لوں. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے, آپ کو اپنے انڈسٹریلس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہمارے کراچی شہر کے اندر ہمارے جو انڈسٹریل صارفین تھے وہ اس وقت لوڈ شیڈنگ جو گیس کی ہو رہی ہے اس کے خلاف پہیہ جام پہ آ گئے ہیں. دے آر ناٹ ولنگ ٹو رن دیئر بزنسز. وائی؟ بیکاز فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو گیس پرووائڈ نہیں کر پا رہی. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ اسی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے. آپ مجھے بتائیے ہم کیسے زر مبادلہ کما پائیں گے؟
اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو اب آپٹک سے باہر نکل آ جانا چاہیے کہ جی موٹر بائک چلا لی, لائن میں کھڑے ہو گئے, بس میں کھڑے ہو گئے. یہ ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھے کام کر لیے, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نماز پڑھیں, تصویریں کھنچ گئی آپ کی, ان سے باہر آ جائیے. یہ پاکستان کی عوام آپ سے سوال پوچھ رہی ہے, میرے مسائل کیسے حل کرو گے؟ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, کراچی از دی انڈسٹریل ہب آف دس کنٹری. ہمیں پیسہ ہم کما کے دیتے ہیں, آپ مجھے بتائیے میرے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کیسے اپنا کارخانہ چلا پائیں گے اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو گیس پرووائڈ نہیں کرے گی؟ ابھی تک گیس پرووائڈ نہیں کی, وہ تو کارخانہ چلے گا نہیں. جب کارخانہ نہیں چلے گا تو آپ کے ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گے؟ جب آپ کے ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے تو ڈالر آپ کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں وہ ان کی, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, مین ایشو جو الیکٹرک سائڈ سے ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز کا ہے, اس کے اوپر جو ٹرپ ہو رہی ہے اور پھر دھند کی وجہ سے کام نہیں ہم لوگ کا پڑے. جی وہ گیس کا بھی بھائی جان جب ایل این جی کا آ جاتا ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ سارا سٹاک, تو آپ کی گیس کا پرابلم بھی حل ہو جائے گا. میرے جان سارا جو عملہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک آپ لوگوں کا لگایا ہوا ہے, ابھی تک ہم نے ایک بندہ نہیں وہاں رکھا ہے, نہ ہی ہم نے کوئی چپڑا سی تک ان محکموں میں لگایا جس نے آگے کوئی خرابی کر دی ہے. 3-4 ماہ میں ہم نے آگے کون سا کچھ ایسا کر بندے قابو نہیں آیا آپ کے, آپ لوگوں کی خرابی کی ہوئی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے گیس پہ, بجلی پہ ٹھیک اگلے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ایک پروگرام کر لیں گے. یہ ٹیمپریری پرابلم ہے, کوئی لمبی پرابلم ہو سکتی ہے. جو میری رائے ہے بندے ان کے قابو نہیں آئے, بندے قابو نہیں آیا. ایسے کریں کہ جب انہوں نے اپنے ہینڈ پک لوگ 4 بندے ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی کے بھی اٹھا کے جیل میں ڈالیں, کچھ 2 نیب کے والے بجلی کے بھی کریں, بابڈا کے بھی اٹھا کے کریں, سیدھا ہو جائے گا. سامنے آئے گا وہ جن اداروں نے ڈالیں, ملسموں نے ڈالیں, ہم نے تو ڈالیں. پوچھ لیں بات یہ ہے, سر دیکھیں میں صرف وہاب صاحب کی 1 منٹ آپ نے بات کر رہی ہے, وہاب صاحب کی بات میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں دی کراچی ایک بزنس ہب ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. جب نیب کا پروگرام شروع ہوا تھا اس میں میاں محمد نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ جو ہے یہ کراچی جو ہے اس کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے ریئلائز کیا ہوگا ندیم صاحب کے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت امپروو ہوئی تھی, جو اب واپس جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. بہت سے آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے. تو اس کا جواب کون دے گا مجھے بتائیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پہ جائے, پہلے آپ بالکل اینڈ پہ آگئے. مرتضی پہلے مرتضی سے جواب لے لیں. ایک مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام. میرا حال ہے مرتضی جو ہے یہ اومنی گروپ اور فیک اکاؤنٹس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں, اس لیے بجلی اور گیس کا چورن جو یہ کھیل رہے ہیں نا گورنمنٹ کا 2-2.5 ہفتے سے زیادہ نہیں بکنے والا. اس کے بعد ان کو دوبارہ اومنی گروپ کا, فیک اکاؤنٹس کا اور نیب کا سامنا ہوگا جو 2 ماہ کی ٹائم ہے. یہ دیکھا دوبارہ کرپشن پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں نا ڈیفنس کے لیے تیار ہوں, پھر وہ آگے کہیں گے ہمارا ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی. ہم لگے ہوئے ہیں, ہم اپنی گورننس پہ توجہ دے رہے ہیں, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, مل صاحب ہم نے تو کام کرنا ہے, ہم تو توجہ سے لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے بہت برا حال ہے, ایسا حال ہے کہ اب وہ جو ہے شرمناک حال ہے. دیکھیں سپریم کورٹ آج میں نے بڑا ڈانٹا. سپریم کورٹ نے کیوں کہا ہے بتا دینا. مرتضی سے سوال ایک پوچھے تھے, پنجاب کا بھی پوچھے نا, سندھ کا تو آپ پوچھ رہے ہیں. پنجاب بہت نااہل ہے, اس چیف منسٹر نے جو کام کیا پچھلے 5 سال میں اس کو بھی انڈن کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ کو جو ہے انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دیا, انہوں نے بہت سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ختم کر دیے. یہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ؟ کے پی ایل آئی کا آج کیس لگا ہوا تھا, جو میں آپ کو بتاؤں وہ کہہ رہی ہیں. کے پی ایل آئی کا وہ لگا ہوا تھا کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کا, کے ایل پی آئی جو بھی اس کا نام بنتا ہے, اس کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ سرکار اس کو خود سے دوبارہ اپنے بندے لگا کے کیسے ٹھیک کرے گی. 22 ارب روپیہ سرکار کا چلا گیا. ڈاکٹر صاحبہ نے جا کے کہا کر رہے ہیں, کریں گے. انہوں نے ڈانٹ لائی کہ گا گی گے پہ ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں. نہل لی کہ آپ نے نئی مثالیں بنا دی ہیں, نہل لی کی نئی مثالیں بنا دی ہیں. مالک صاحب دیکھیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں, ہم مرتضی صاحب جلد بازی میں آپ PTI کو کیا مشورہ دیتے ہیں, نہ کوئی غلط ریفارمز. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیسے ٹھیک کریں بتائیے مرتضی. پہلے مرتضی. میں ندیم صاحب پھر ایک ہی بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے صرف ایک ہی سوال ہے میرا. اردو میں کہتے ہیں کیسے ہوگا, انگریزی میں کہیں گے ہاؤ. اس چیز کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی آپ حکومت میں آ گئے, پلیز مجھے نیگیٹو باتیں نہ بتائیں, وہ سب مجھے پتہ ہیں, وہ بہت برا ہو چکا. آپ مجھے بتائیے مسائل کا حل کیسے ہوگا. یہ بار بار ملبہ آپ اپوزیشن کی جماعتوں پر ڈالنا چھوڑ دیں. اقتدار آپ کے پاس ہے, وزیر اعظم آپ کا ہے, وزیر خزانہ آپ کا ہے, بیوروکریسی آپ کی ہے. آپ اس قوم آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہے, ہمیں مسائل کا حل دو, جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن میں ہم اس ملک کے اندر تبدیلی لے آئیں گے. 100 دن گزر چکے ہیں,
تبدیلی نام کی کوئی چیز اس ملک کے اندر نہیں آئی ہے. خدا را ابھی بھی میں کہتا ہوں وقت ہے, سیکھ لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے, ابھی کام کرنا شروع کر دیجئے, آپٹکس کو چھوڑ دیجئے. آپ جیسا نہیں سیکھنا بابا. اگر لوٹ مار کرنا ہی ملک صاحب سیکھنے کا نام ہے تو بابا ہمیں نہیں سیکھنا یہ جو لوٹ مار کیسے کرنی ہے, ادارے کیسے تباہ کرنی ہے, ریلوے کیسے تباہ کرنی ہے, پی آئی اے کیسے تباہ کرنی ہے, اسٹیل مل کیسے تباہ کرنی ہے, پھر ہمیں یہ نہیں سیکھنا میرے بھائی. دیکھیں ملک صاحب 28,000 دیکھیں 28,000 تک کا یہ قرضہ وہ بھی تو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکانومی ٹھیک کر کے ملک صاحب جون کے بعد اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے قرضہ جون کے بعد اور تیزی سے بڑھ رہا ہے, جو ابھی لیٹسٹ ایسٹیمیٹس ہیں تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے. صاحب یہ دونوں جماعتیں حق رکھتی یہ دونوں جماعتیں حق رکھتی ہیں ہم پہ انگلی اٹھانے کا کہ اگر یہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا کے جاتے, خزانہ خالی کیا, تنہاؤں تک کہ انہوں نے پیسے نہیں چھوڑے خزانے میں, تو کیا یہ حق رکھتے ہیں ہم سے پوچھنے کا؟ اچھا آپ لوگ کی ایک اسٹریٹجی آپ کی بڑی بات ہے. مرتضیٰ نے پوچھا ان سے کہ ہاؤ, میرا خیال ہے آپ کی اسٹریٹجی ہاؤ, آپ اپوزیشن کو آپ کی ایک ہی اسٹریٹجی اپوزیشن کے لیے ہاؤ. بات یہ ہے ملک صاحب, بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ ٹھیک کر کے دکھائیں گے. ہماری نیت صاف ہے, ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں. اچھا اگر مرتضیٰ کہہ رہے نا ہاؤ, میں ان سے پوچھتی ہوں ہاؤ وین ویئر, تب بھی نہیں ان کو کچھ پتا ہوگا, ویئر بھی نہیں پتا ہوگا, وین بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیں مل صاحب سیدھا سا فارمولا ہے, ہمیں ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, ایس ایم ایز کو سٹرانگ کرنے کے لیے. کس کو ایس ایم ایز تو جان سے وہ جاب لیس ہو گئے لوگ, بات تو سن لو نا. خدا کا نام لو, پرائم منسٹر کو انفارم کیا گیا ہے کہ بزنس کلوز کر رہے ہیں, انفلیشن بڑھ رہی ہے, ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نوکریاں دے رہے ہیں, کیا کلولیس قسم کی بات کر رہے ہیں. پوچھ لیں آپ ہی میری جگہ جواب دے دیں, آپ تو مجھے میں تو دے رہی ہوں, میں تو عام بندے کی بات کر رہی ہوں, غریب انسان کی بات کر رہی ہوں جس کی نوکری کے لالے پڑ گئے ہیں, جن کو آپ نے نوکریاں دیں 300 دنوں میں. مائزہ ایک منٹ, آج مائزہ نہیں چھوڑیں گے, مائزہ آج بہت غصے میں. آپ بھی اپنی ٹائی لوز کرو ذرا, آپ بھی تھوڑا آج بڑا بہرحال مزہ آیا ہے. عوام بہرحال دیکھ رہی ہیں, عوام بیچاری رو رہی ہے, دیکھ نہیں رہی, رو رہی ہے, انہوں نے آپ کے تماشے کافی دیکھ لی ہیں. لوٹ ملک صاحب دیکھیں, عمران خان سرے محل نہیں بنائے گا, عمران خان ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ نہیں بنائے گا, عمران خان اپنے بچوں کے احساسوں کے لیے نہیں لڑ رہا, اس ملک کے بچوں کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے عمران خان. ندیم صاحب ایک لائن کہہ دوں, اس لیے ان دونوں کو تکلیف ہی یہ ہے. جی ایک کلوزنگ ریمارکس لے لیں مرتضیٰ صاحب. جی کلوزنگ ریمارکس. ایک میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایون فیلڈ نہیں بنائیں گے, وہ صرف اس قوم کو الو بنائیں گے جو کہ وہ پچھلے 5 ماہ سے بنا رہے ہیں. مائزہ آپ ایک لائن آپ بھی کہہ لیں. I agree with him. بس وہ بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو, لیکن میں ویسے آپ کیوں بن رہے ہیں؟ آن اے سیریس نوٹ ہم نہیں بن رہے, ہمیں تو دیکھیں سیریس نوٹ جو آن اے سیریس نوٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ غریب بل بلا کے اٹھ پڑا ہے, جس طرح کی انہوں نے بل عوام کو دیے ہیں اس دفعہ, اور جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس میں آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں, ہم بھی گواہ ہیں کہ عام آدمی کو انہوں نے کوئی لاسٹ ون لائنر جناب ڈار صاحب. مل صاحب ان کی احتساب پہ چیزیں نکلتی رہیں گی, اور ہم ایز اے گورننس دیکھیں پھر بول رہی ہیں, ہم احتساب کی بات نہیں کر رہے, ہم گورننس پہ توجہ دیں گے. کب دیں گے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادارے بھی ٹھیک کریں گے, ہم ایکسپورٹ بھی ٹھیک کریں گے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سالوں میں 10 سال 25 30 سال یہ رہے, ابھی ہمیں 5 ماہ ہوئے ہیں تو یہ لوگ شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال ہمیں عوام نے دیے ہیں, انہی 5 سالوں میں اسی اکانومی کو ٹھیک کریں گے, اسی ملک کے اداروں کو مضبوط کر کے دکھائیں گے, اور ایک دن شو ہوگا, ایک دن شو ہوگا ملک صاحب جیسے یہ 60 ڈار کے اوپر بات گئی ہیں, پرفارمنس میں بھی بات. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.